سن 711 میں عرب حملے کے وقت سندھ کے چند بستیوں کے نام سنائی دیے جاتے ہیں۔ حملہ آوروں نے پہلا حملہ دیبل پہ کیا، اس کے بعد وہ لوگ نیرون کوٹ پہ چلے گئے۔ نیرون کوٹ کی بستی نے عرب فوجوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا اور وہ تاراج ہونے سے بچ گئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے آگے جا کے سیون کی آبادی تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے بہمن آباد کو دیکھا۔ تو یہ نام جو ہیں پھر اس کے بعد ان کا روڑ کا قصد بنتا ہے۔ تو ان بستیوں کے نام ہمیں سنائی دیتے ہیں۔ دیبل کی تلاش کافی عرصہ جاری رہی اور اس کو کچھ لوگوں نے آخر کار بمبور میں ڈھونڈ نکالا۔ اس میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جو وضاحت طلب ہیں۔ نیرون کوٹ کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آج کا حیدرآباد کا شہر جو ہے وہ وہی بستی ہے جس کا پرانا نام نیرون کوٹ تھا۔ اب نیرون کوٹ کی شناخت حیدرآباد کے ساتھ جس طرح سے ہوتی ہے اس پہ بہت سے لوگوں نے ایک خاصی بحث اٹھائے رکھی ہے۔ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حیدرآباد کا آج کا جو شہر ہے، آج کی جو حیدرآباد کی بستی ہے، یہ اس کا ماضی کا نام نہیں ہے، وہ نیرون کوٹ کو کہیں اور ڈھونڈتے ہیں۔ اس معاملے میں مرحوم احمد علی بروہی صاحب کا بھی ایک خاصا جو ہے خیال تھا اور انہوں نے اپنے اس خیال کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کچھ معاملہ الگ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرے کچھ حضرات ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا موجودہ رنی کوٹ کا قلعہ بالکل وہی ہے اور اس کا پرانا نام نیرون کوٹ تھا۔ اس حوالے سے اگر ہم تاریخ میں جھانکیں تو ہمیں بہت سی اچھی تفصیلی مثالیں ملتی ہیں جس کی بنیاد پہ ہم نیرون کوٹ کو حیدرآباد کی جگہ پر اس کا تعین کر سکتے ہیں۔ اگر ہم مغل سورسز میں جائیں، مغل زمانے کی تاریخی تذکروں کو دیکھیں تو اس میں بھی جو جگہ نیرون کوٹ کی بتائی جاتی ہے اس میں سہولت کے ساتھ ہم اس کو حیدرآباد کی جگہ پر پلیس کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیں قریب تر کی تاریخ ہے کیونکہ اس میں تواتر کے ساتھ جو نیرون کوٹ کے ساتھ واقعات ہوتے چلے آئے ہیں تو اس کی شناخت جو ہے وہ تاریخ دانوں کے بالکل سامنے رہی ہے، عین ان کی آنکھوں کے ساتھ ہے۔ تو سبسیکوینٹ پیریڈ میں، ایک دور میں جب ابوالفضل لکھ رہے ہیں، اس کے بعد معصومی لکھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم اگر جاتے ہیں تو بہت ہی تفصیلی ہسٹوریکل جغرافی کی کتاب ہے، وہ یوسف میرک کی ہے۔ یوسف میرک نے شاہجہاں کے زمانے میں جو حیت ہے، پولیٹیکل یونٹس جو ہیں سندھ کے، ان کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جو مغل ایلیٹ سروس میں تھے۔ ان کے والد بکر کے گورنر رہے، ابوالقاسم نمکین، بہت مشہور شخصیت ہیں۔ جہانگیر نے ان کا بہت ہی دلچسپی سے، بہت ہی شفقت سے ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے دونوں بھائی سرکاری نوکریوں پر رہے اور ہمیشہ کبھی سیون میں تعینات تھے، کبھی ٹھٹے میں تعینات رہے، اور یہ ان کے ساتھ، والد کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ سندھ بھر میں پھرتا رہا۔ اس کی نظر انتظامی امور پہ، قبائل پہ اور علاقے کی حدود پر تھی۔
اب اگر ہم دیکھیں یہ مغل زمانے میں سندھ، موجودہ سندھ 3 سرکاروں پر مشتمل تھی. ایک بکھر سرکار تھی، دوسری سیون سرکار تھی، اور تیسری ٹھٹا سرکار تھی. اور یوسف میرک نے نیرون کوٹ کو ٹھٹا سرکار کی چاکر حالہ پرگنے میں گنایا ہے. اس کے علاوہ پھر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ سیون سرکار میں نیرون قلعہ کے نام سے ایک علاقہ ہے جو باغبانہ سے الگ کر کے ایک پرگنہ بنایا گیا. اور اس کی پھر جو تفصیل ہے وہ اتنی مفصل ہے، اتنی جاندار ہے، کیونکہ ہم سب لوگ آج تک جانتے ہیں کہ باغبانہ کہاں ہے. باغبانہ وہ سیون سرکار کا علاقہ ہے جس کی سرحدیں بکھر سرکار سے ملتی ہیں. اور بکھر سرکار کا چانڈکا پرگنہ جو ہے وہ سرحدی پرگنہ تھا، جس کے ساتھ چانڈکا پرگنے کی سرحدیں ملتی ہیں. اب جب کوئی چیز باغبانہ میں سے ڈیوائیڈ کر کے پارٹیشن کر کے بنائی جائے تو رہنا تو اس نے اسی جگہ پر ہی ہے. اور پھر اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس علاقے کو پہلے واہی کہتے تھے، اب ہم نے اس یونٹ کا نام نیرون قلعہ دیکھا. اچھا، نیرون قلعہ کے ذکر میں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر 4 رینی اسٹریمز چلتی ہیں، بہت بڑی برساتی نالے یہاں سے 4 چلتے ہیں. اور ان کی انہوں نے الوکیشن بھی بتائی ہے کہ مغل زمانے میں وہ علاقے کس آدمی کو تفویض ہوئے تھے جو اس کے ریونیو کو کلیکٹ کرتے تھے. تو لہٰذا اس کی شناخت ہونے میں بھی کوئی مغالطہ نہیں ہے کہ وہ نیرون قلعہ جو ہے وہ واہی پاندی کا ایریا ہے. اس کے بعد پھر وہ بتاتے ہیں، یوسف میرک نے تفصیل سے بتایا ہے کہ ایک نیرن نام کا بھی ایک اور پرگنہ بھی بنایا گیا جو سیون سرکار میں تھا، اور وہ منچر جھیل پہ مشتمل ہے. اس کی تفصیل لکھتا ہے کہ جناب یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر سوائے پانی پہ اور پانی پر کشتیوں میں رہنے والے ملاحوں کہ اور کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہاں یہ ملاح ہمہ وقت جو ہے کشتیوں پہ رہتے ہیں، اور وہ یہاں پر پرندے اور مچھلیاں پکڑتے ہیں، اور اسی طرح سے ان سے ریونیو کلیکٹ کیا جاتا ہے. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ان آدمیوں کو کبھی خشکی پہ آنا ہو تو یہ چند قدم سے زیادہ نہیں چل پاتے. اس کے بعد بھی یہ وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ نیرون نام کا یہ پرگنہ جو ہے وہ کس جگہ پر واقع ہے. اب ہم اگر اس کو رنی کوٹ کی موجودہ پوزیشن سے مماثل کر کے دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ اور جگہ ہے اور وہ اور جگہ ہے. وہ تو سیدھا کا سیدھا منچر جھیل ہے جس کا نام نیرون پرگنہ رکھا گیا. اس کے بعد پھر وہ آگے چل کے نیرون کوٹ کا ذکر کرتا ہے، تو نیرون کوٹ کا ذکر وہ چاکر حالہ پرگنے میں کرتا ہے، جو چاکر حالہ پرگنہ ٹھٹا سرکار کا حصہ ہے. اس سے اگر آگے ہم چلیں کیونکہ یہ کنٹینیوس تذکرہ جو ہے ہمیں تاریخ میں ملتا نظر آ رہا ہے، اور وہ نیرون کوٹ کبھی بھی تاریخ نویسوں سے، تبصرہ نگاروں سے، وقائع نویسوں سے کبھی اوجھل نہیں ہوا، وہ ان کے سامنے ہی رہا ہے. کئی واقعات ایسے ہیں جس میں باغی فوجیں اور سرکاری فوجیں نیرون کوٹ کے علاقے میں گھومتی پھرتی آپس میں لڑتی جھگڑتی نظر آتی ہیں، جو تفصیل سے تذکروں میں ملتی ہیں. 18ویں صدی کا ایک اور سورس ہے، وہ میر علی شیر کانائے کا تحفۃ الکرام ہے. تحفۃ الکرام میں تفصیل سے میر علی شیر نے لکھا ہے کہ میاں غلام شاہ جب
میں یعنی 18ویں صدی کے وسط میں وہ جب حاکم بنتے ہیں، ان کے سامنے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ اپنے لیے ایک دارالخلافہ بناتے ہیں۔ ان کے دارالخلافہ بنانے کی جگہ نصرپور کے قریب ہے، لیکن دریا کی ستم ظریفی دیکھیے کہ کبھی وہ بستیوں سے دور ہٹ جاتا ہے، کبھی وہ بستیوں کے اوپر سیلابہ لا کے ان کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو غلام شاہ کا پہلا دارالخلافہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہ دارالخلافے برباد ہوتے رہے اسی دریائے سندھ کی بے التفاتی سے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے نیرون کوٹ کو مناسب جانا، کیونکہ وہ پہاڑی پر تھا اور ان کو اب خدشہ نہیں تھا کہ وہ دریا کی سیلابے سے تباہ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے نیرون کوٹ کو صاف کر کے اس کے پرانے آثاروں کو، خرابوں کو، کھنڈرات کو صاف کر کے وہاں پر ایک قلعہ قائم کیا اور ایک شہر بنایا، اور اس شہر کا نام انہوں نے حیدرآباد رکھا۔ اب یہ ساری تفصیل تحفۃ الکرام میں موجود ہے۔ اب اس اتنی تفاصیل کے بعد جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، کیسے کوئی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ نیرون کوٹ حیدرآباد کے علاوہ کوئی اور جگہ ہو سکتی ہے؟ اس قسم کا مغالطہ وہی آدمی پیدا کر سکتا ہے جس نے وہ تاریخ کے سورسز نہیں دیکھے جہاں پر ہمیں مسلسل سندھ کی جغرافی کے خد و خال نظر آتے ہیں۔ یہ تاریخی تواتر کرونالوجیکل آرڈر میں اس وقت سے جب سے عرب جغرافیہ دانوں نے نیرون کوٹ کا ذکر کیا ہے، اس وقت سے وہ ذکر جو ہے بلازری سے لے کے استخری تک، ادریسی نے، ابن ہوکل نے باضابطہ، اپنے مسعودی نے، یعقوبی نے، تو ان تاریخ نویسوں نے اور جغرافیہ دانوں نے 9ویں، 10ویں، 11ویں صدی تک تفصیل سے ان شہروں کو پہچانا ہے، ان کا ذکر کیا ہے، ان کے محل وقوع کے متعلق بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب دیبل سے منصورہ جانے کے راستے پہ واقع ہے اور قدرے منصورہ کے زیادہ قریب ہے۔ اب اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کہیں دیبل کو ٹھٹہ ضلع میں کہیں پر پلیس کرتے ہیں اور پھر منصورہ جو سانگڑ ضلع میں ہیں ان کو ہم الائنمنٹ سے ملاتے ہیں، تو اس کی راہ پہ حیدرآباد ہی پڑتا ہے، نہ کہ سیون پڑے گا، نہ کہ سن پڑے گا، نہ کہ منجابری پڑے گا۔ تو اس قسم کے جو خیالات ہیں جو مغالطہ پیدا کر سکتے ہیں، وہ ہرگز وہاں پر نہیں ہے اگر آدمی تاریخی سورسز کو دیکھتا ہے۔ اس میں اب کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ تاریخ کا پرانا شہر نیرون کوٹ آج کا حیدرآباد ہی ہے۔ خواتین حضرات، آپ کا شکریہ۔